السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک پہ۔ تو سنن ابن نسائی سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرا بدن سینے سے لے کے پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا۔ پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، چنانچہ ہم پہلے قریبی آسمان تک آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے پہ پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوب آئے اس آسمان پہ۔ میں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو تمہیں اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پہ آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک پہلے آسمان کی طرح ہوا۔ چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے پیارے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پہ آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگے، خوش آمدید آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے۔ وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کو ملا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید آپ کو اے نبی، اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 5ویں آسمان پہ آئے۔ یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 6ٹھے آسمان پہ پہنچے۔ وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پہ گئے۔ وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، بیت المعمور ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس میں سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس پر علاقہ حجر کے مٹکوں کے برابر، اس کے بیر علاقہ حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑوں میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، پوشیدہ نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھ پہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا کر آئے؟ میں نے کہا، مجھ پہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے۔ آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھے گی، لہٰذا واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بنا دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرائے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں کر دی ہیں۔ لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات ہی کہی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20 پھر 10 اور پھر 5 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کے لوٹا حتیٰ کہ موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تخفیف کا سوال کیا تو اللہ نے اس سے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہیں بتایا تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں 5 ہیں مگر ثواب میں 50 ہی ہوں گی، بات میرے ہاں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو وہ کہنے لگے پھر رب تعالیٰ سے رجوع کیجئے۔ میں نے کہا تحقیق اب تو مجھے اپنے رب عز و جل سے بار بار تکرار پہ شرم آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس پہ سوار ہو گیا۔ میں کچھ چلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اترو، نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی اور اسی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر کہنے لگے اترو، نماز پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر کہنے لگے اترو، نماز پڑھو۔ میں اترا، نماز پڑھی۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں میرے لیے انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے۔ چنانچہ میں جبریل علیہ السلام سے آگے مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے کر دیا۔ میں نے ان کی امامت کی، پھر مجھے لے کے قریبی پہلے آسمان کی طرف چڑھے، اس میں آدم علیہ السلام تھے۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، اس میں 2 خالہ زاد بھائی عیسیٰ اور یحییٰ تھے۔ پھر وہ مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کے چڑھے تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے چڑھے، اس میں ہارون علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے چڑھے تو اس میں ادریس علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے 6ٹھے آسمان کی طرف لے کے چڑھے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے کے چڑھے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے 7ویں آسمان سے اوپر لے کے گئے تو ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ وہاں مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا، میں سجدے میں گر پڑا۔ مجھے کہا گیا تحقیق میں نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئی تھیں، لہٰذا آپ اور آپ کی امت یہ نمازیں پڑھیں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پہ کتنی نمازیں فرض کیں؟ میں نے کہا 50۔ انہوں نے کہا تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں
پڑھ سکتے ہیں نہ آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں۔ میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور کمی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دوبارہ جانے کو کہا۔ میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر واپس جانے کو کہا۔ میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 کم کر دی۔ آخر کار 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جائیں، مزید کمی کا سوال کریں۔ تحقیق بنی اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 بھی نہ پڑھ سکے۔ پھر میں رب تعالیٰ کے پاس گیا اور مزید کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض کی تھیں، اب 50 کی بجائے 5 ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت انہیں پڑھا کریں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہے، چنانچہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دوبارہ جائیں، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہے، لہٰذا میں واپس نہیں لوٹا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، نیچے سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں جا کے رک جاتی ہے، اور اوپر سے جو کچھ اترتا ہے وہ بھی وہاں آ کے رک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ نجم سے مراد سونے کے پتنگے ہیں، انہوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے کبائر معاف کر دیے گئے جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔